جی آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے جی ٹیسٹ فار ایسٹر. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. بہت سارے فنکشنل گروپ کے ٹیسٹ کی ہم نے بات کی. یہ لاسٹ ون ہمارے پاس ہے اور اس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کو ٹیسٹ کیا جائے گا. سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایسٹر ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے جی. ہم کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ یعنی آر میں لکھ رہا ہوں, یہاں پہ جنرل فارمولا اس کا لکھ دیتا ہوں, آر سی ڈبل بانڈ او. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ او اور آر ڈیش, بلکہ اس کو میں یوں لکھ دیتا ہوں, کنٹرول جی اس کو کیا, ٹھیک ہو گیا جی. او اور بانڈ آر, یا اس کو ڈائریکٹ اسی کے ساتھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں, او آر ڈیش کر دیں گے. اب یہ والا جو آپ کو نظر آ رہا ہے, دس از سی ڈبل بانڈ او, اور یہ والا جو او ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے جی, بیسیکلی اس کو ہم کہتے ہیں جی ایسٹر کہتے ہیں, ایسٹر بانڈ کہتے ہیں. اس کے ٹیسٹ کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے, لیکن یہاں پہ تھوڑا سا مزید آپ کو بتا دیں کہ کس طرح سے اگر اس آر کی جگہ میں کیا لکھ دوں. میں آر آپ کو پتا ہے کوئی بھی گروپ ہو سکتا ہے, میتھائل لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. میتھین ہوتا ہے نا CH4, تو ایک ہم نے ایچ نکال دیا تو آپ کو پتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے, میتھائل کے اندر کنورٹ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. آر کی جگہ ہم نے آر کی جگہ کچھ اور بھی لگا سکتے ہیں, C2H5 بھی لگا سکتے ہیں, کوئی بھی میتھائل, ایتھائل, پروپین وغیرہ جو چیز آپ لگانا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اسی کے ساتھ کاربن ڈبل بانڈ او. ٹھیک ہے جی. اور پھر کیا کام کریں گے, او یہ والا, اور آر آپ پھر اگین کوئی بھی لگا سکتے ہیں. اگین میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں, CH3 لگا دیتا ہوں, یعنی C2H5 بھی آپ لگا سکتے ہیں. میں میتھائل لگا رہا ہوں. یہ دونوں جو میں نے کون سے گروپ لگائے جی, میتھائل گروپ لگائیں. ٹھیک ہے جی. یہ بھی METHYL میتھائل ہے میرے پاس. ٹھیک ہے جی. دس ون CH3, اور یہ بھی کیا ہے جی, میتھائل. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ دونوں میتھائل گروپ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں, اور کس کے ساتھ اٹیچ ہیں, ایک ایسٹر کے ساتھ یہ لنک ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کو اگر میں لکھنا چاہوں تو میں کیا لکھ سکتا ہوں, دو میتھائل ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میں یوں لکھ سکتا ہوں, ڈائی میتھائل. ٹھیک ہے جی. اور یہ کیا چیز, کون سا گروپ اس کے ساتھ لگا ہوا, ایسٹر لگا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہوتا ہے جی ہمارے پاس ڈائی میتھائل جو ایسٹر ہوتا ہے وہ یہ والی فارم ہوتی ہے. اب اس کو ڈیٹیکٹ کیسے کیا جاتا ہے یہ بات کرتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو بڑی سادی سی بات ہے جی. جب بھی آپ کو ڈیٹیکٹ کرنا, یعنی لیب کے اندر اگر آپ کو دیا جائے کہ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے جی, ٹیسٹ کرنا ہے, تو آپ اس کو سمیل کریں گے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹنگ کے لیے 5 سینسز دیے ہیں, اور وہ 5 سینسز آپ کو پتا ہے, سینس آف سمیل ہے, ٹچ ہے, ہیئرنگ ہے, سینگ ہے, یعنی آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی. کانوں سے. یہ سارے کے سارے 5 سینسز میں سے ایک سینس جو سمیل والا ہے. ٹھیک ہے جی. سمیلنگ آپ کس سے کرتے ہو, ناک کے ذریعے سے کرتے ہو. ٹھیک ہے جی. تو ناک کے ذریعے سے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, سونگنا ہے. اگر اس کی جو سمیل ہو وہ کیسی ہو جی, فروٹی سمیل ہو. ٹھیک ہو گیا جی. اگر فروٹی سمیل ہوگی تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا جی, ایسٹر ہوگا. یعنی یہاں پہ ہم اس کو مینشن کر دیتے ہیں. یعنی بہت ہی آسان ٹیسٹ ہے ایسٹر کو. ایسٹر کو یعنی آپ جو بھی اگر آپ کو دیا جائے گا, لیٹس سپوز لیب کے اندر آپ کو ایسٹر کس فارم میں دیا جاتا ہے, پاؤڈر فارم میں دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے کہ سالٹ ہوتا ہے یا کوئی اور چیز ہے. ٹھیک ہے جی. اس فارم میں اگر آپ کو دیا جاتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ کر کے بتاؤ کہ یہ کون سی چیز آپ کو دی گئی, تو سب سے پہلے آپ کیا کام کرو گے, اس کو سمیل کرو گے. اگر تو اس پاؤڈر کے اندر سے فروٹی سمیل آ رہی ہو تو آپ سمجھ جائیں ایزیلی کہ وہ کون سا جی آپ کے پاس ایسٹر موجود ہے. اور باقی جو ایسٹر ہوتا ہے اس کا جو اسٹرکچرل فارم ہوتی ہے وہ ہم نے یہاں پہ آپ کے سامنے مینشن کر دی ہے. جو ایسٹر ہمارے پاس ہوتا ہے اس کے اندر یہ والا گروپ ہوتا ہے, سی ڈبل بانڈ او اور بانڈ او. ٹھیک ہو گیا جی. یہ والا جو گروپ ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں جی ایسٹر, اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یا لیب کے اندر ٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر سے فروٹی سمیل آتی ہے جس کو ہم ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا جی, ایسٹر موجود ہے.